تھی، کوروی خطوط کا جال۔ طول البلد کے خطوط وہ ہوتے ہیں جو خط استوا سے شمال کی طرف جنوب کی طرف، یعنی قطب شمالی سے قطب جنوب کی طرف جو خطوط کھینچے گئے ہیں شمال جنوب کی طرف، یہ طول البلد کے خطوط ہیں، اور ان کا مقصد زمین کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کرنا ہے۔ اور عرض البلد کے خطوط کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خطوط جو زمین میں شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف کھینچے گئے ہیں اور زمین کو شمال اور جنوب کی طرف تقسیم کر رہے ہیں۔ شرقاً غرباً یہ خطوط ہوتے ہیں، شرقاً غرباً، مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف۔ اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہ جو خطوط ہیں، یہ اس طرف سے شرق سے غرب کی طرف، تو یہ خطوط ہیں عرض البلد کے، اور مقصد اس کا ہے زمین کو شمال اور جنوب میں تقسیم کرنا۔ اور جو خطوط اس قطب شمالی سے اس قطب جنوبی کی طرف ایسے ہیں، تو یہ والے خطوط یہ طول البلد کے ہیں، ان کا مقصد زمین کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کرنا ہے۔ اور کسی بھی گلوب پر 40 خطوط ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں، ان 40 خطوط کو سمجھنے کے بعد ہم 360 خطوط طول البلد کے اور 180 خطوط عرض البلد کے سمجھ جاتے ہیں۔ 40 خطوط میں عرض کیا تھا کہ خط استوا سے شمال کی طرف اور خط استوا سے جنوب کی طرف 23.5 درجوں کے فاصلے پر غیر مسلسل خطوط ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطوں کی شکل میں گلوب کے اوپر۔ یہ جو شمال کی طرف چھوٹے چھوٹے نقطوں کی شکل میں خط ہے، اس کو خط سرطان کہا جاتا ہے، اور یہ خط استوا سے 23.5 درجے شمال کی طرف ہے، اور 23.5 درجے جنوب کی طرف خط استوا سے جو خط ہوتا ہے، اور وہ دائرہ بھی ہے قسم کا، تو اس کو کہا جاتا ہے خط جدی، خط سرطان اور خط جدی۔ پھر اسی طرح اس سے آگے 66.5 درجے کے بعد ایک خط آئے گا گول دائرے کی شکل میں، اور غیر مسلسل خط ہوگا، تو اس خط کو قطب شمالی کا خط کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ خط استوا ہے آپ کے سامنے، اور خط استوا سے 23.5 درجے شمال کی طرف خط سرطان ہے، اور اس سے آگے 66.5 درجے خط استوا سے لے کر اس خط تک درجات 66.5 ہیں، تو اس خط کو کہا جاتا ہے قطب شمالی کا دائرہ۔ اور اسی طرح خط استوا سے لے کر 66.5 درجے جنوب کی طرف جو خط ہے، جو دائرہ ہے، وہ دائرہ قطب جنوبی ہے۔ تو یہ غیر مسلسل خطوط کا تعارف تھا۔ اس کے علاوہ خط استوا سے شمال کی طرف ہر 15 درجے کے بعد ایک خط ہوتا ہے، وہ مسلسل ہوتا ہے، 15 پر، پھر 30 پر، پھر 45 پر، اور پھر اس کے بعد 60 پر، اور پھر 75 پر، 5 خطوط شمال کی طرف ہو گئے۔ آخری تو 90 درجے پر ایک نقطہ ہے قطب شمالی کا۔ خطوط یہ 5 ہیں، 15، 30، 45، 60 اور 75 پر۔ اور اس خط کو سمجھنے میں بڑی آسانی رہتی ہے کہ وہ مسلسل خط ہے، یعنی سیدھی لکیر ہے، نقطے نہیں ہیں۔ جنوب کی طرف اسی طرح 5 خطوط ہیں مسلسل، ہر 15 درجے کے بعد 15، پھر 30، پھر 45، پھر 60 اور پھر 75، اور 75 سے لے کر 90 تک کے 15 درجوں کے بعد آخر میں قطبی جنوبی کا نقطہ ہوگا۔ تو خطوط 5 ہو گئے جنوب کی طرف مسلسل، 5 ہو گئے شمال کی طرف مسلسل خطوط، اور
درمیان میں خط استوا بھی ایک مسلسل خط ہے، تو یہ 11 خطوط ہو گئے، اور 4 غیر مسلسل ہو گئے، خط سرطان اور دائرۂ قطب شمالی، خط جدی اور دائرۂ قطب جنوبی، تو 4 اور 11 15 خطوط ہو گئے عرض البلد کے۔ اور طول البلد کے خطوط خط گرینچ سے جو 0 طول البلد پر ہے، مشرق کی طرف 100، مشرق کی طرف ہم نے 180 درجے ناپنے ہیں، اور ہر 15 درجے کے بعد ایک خط ہوگا، ہر 15 درجے کے بعد، یعنی 15 پھر 30 پھر 45 پھر اسی طرح 60 اور 75 طول البلد مشرقی پر پاکستان کا معیاری وقت جو ہے اس کا طول البلد ہے، اور پھر اس کے بعد آگے 90، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے 180۔ مغرب کی طرف بھی اسی طرح 180 درجات ہیں، تو ان کے بھی خطوط ہر 15 درجے کے بعد ایک خط ہوگا۔ تو آپ اس کا حساب لگا دیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ طول البلد کے کل خطوط ہیں 24، جو 15 درجے کے فاصلے پر ہیں، مسلسل خط، سیدھے خطوط، اور 180 درجے گرینچ سے 180 درجے مشرق اور 180 درجے مغرب پر جو خط منحنی ہے، ٹیڑھا میڑھا خط ہے، وہ خط تاریخ ہے۔ تو 24 خطوط ہو گئے طول البلد کے، اور ایک خط ہوا اسی طول البلد ہی کہ وہ خط سمجھا جاتا ہے خط تاریخ والا، تو یہ 25 ہو گئے، اور 15 عرض البلد کے خطوط، یہ کل خطوط 40 ہم نے گلوب میں سمجھنے ہوتے ہیں۔ جو 40 درجے کے خطوط سمجھ جائے گا تو پورا گلوب سمجھ جائے گا، اور اس کے عرض البلد کے 180 درجات یعنی 90 شمالی اور 90 جنوبی، اور طول البلد کے 360 درجات صحیح معنی میں سمجھ جائے گا، اور خط تاریخ کا بھی اسے اندازہ لگ جائے گا۔ گزشتہ نشست میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ حضرات گلوب کے ذریعے سے ایک تجربہ کیجئے، وہاں بھی الجھن ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ طول البلد کے کل خطوط 360، درجے کو اس طرح لکھتے ہیں، یہ اس وقت آپ کے سامنے درجہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ ہے کہ اس طرح کوئی بھی ہندسہ لکھتے ہیں اور اس کے آگے یہ شکل بنا دیں، یہ والی شکل جو ہے یہ درجے کی، ایسے گول 0، یہ درجے کی علامت ہے۔ اور درجوں کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی گول دائرہ ہو، کوئی بھی گول پورا ہو، کورا یا دائرہ، اس کے 360 درجات ہو سکتے ہیں، 360 درجات، اور ہر درجے کے اندر 60 حصے ہوتے ہیں، تو ہر حصہ ایک ثانیہ کہلاتا ہے، نہیں ایک دقیقہ کہلاتا ہے، اور ہر دقیقے کے 60 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصہ ثانیہ کہلاتا ہے۔ پھر ہر ثانیہ کے 60 حصے، اور ان میں سے ہر ایک حصہ یعنی 60واں حصہ وہ ثالثہ ہے، پھر آگے رابعہ، خامسہ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو ہم جو درجہ لکھیں گے اس کی شکل یہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہے، گول دائرے کی شکل میں، گول دائرے کی شکل میں، یہ جو گول دائرہ ہے آپ کے سامنے، یہ اس شکل میں لکھیں گے، ہندسہ لکھ کر اس کے ساتھ یہ نشان لگا دیں گے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اتنے درجات، 23.5 درجے شمالی، 23.5 درجے جنوبی، یہ درجات ہوتے ہیں۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہر درجے کو مزید 60 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور درجے کے ہر حصے کو منٹ، عربی والے دقیقہ اور انگریزی والے اس کو منٹ کہتے ہیں، اور ہر یہ اس کو اس طرح پہ لکھتے ہیں، منٹ کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم منٹ کا ہندسہ لکھتے ہیں اور ساتھ یہ علامت لگا دیں۔ پھر آگے
اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہر منٹ کو مزید 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور منٹ کے ہر ایک حصے کو سیکنڈ کہا جاتا ہے، جس کو اس طرح 2 الفوں کی شکل میں لکھتے ہیں، الف ضرور اوپر سے موٹے ہوں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے ترتیب ہے یہ والی، اس ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ پھر ہر منٹ کو یعنی آگے ہر سیکنڈ کو بھی 60 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصہ ثالثہ کہلاتا ہے، ثالثہ۔ اب یہ زمین ہے آپ کے سامنے، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کی گردش چل رہی ہے۔ 4 منٹ کی درجے کے رفتار سے زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، 4 منٹ کے رفتار سے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا سفر 4 منٹ کا ہے۔ درجات کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، طول البلد اور عرض البلد کے درجات۔ یہ اس وقت ہمارے سامنے 2 نقشے ہیں، ایک نقشہ یہ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں آپ، اور ایک نقشہ یہ بائیں طرف۔ اس نقشے میں انہوں نے یہاں پر ہمیں عرض البلد کے خطوط سمجھائے ہیں۔ عرض البلد کے خطوط یہ 0 درجہ ہے، 0 درجہ جس کو خط استوا کہتے ہیں۔ اس خط استوا سے شمال کی طرف 90 درجے ہیں، جنوب کی طرف بھی 90 درجے ہیں۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ 90 درجے ہماری طرف کے وہ مثبت لکھے جائیں گے، اس طرح مثبت شکل میں، اور جو مخالف سمت پر ہیں تو اس کو منفی کے ساتھ ظاہر کریں گے، یعنی 30 درجے منفی، 60 منفی، 90 منفی، اس ترتیب کے ساتھ۔ تو جس علاقے میں بندہ رہتا ہے اس علاقے کو مثبت سمجھتا ہے، اور جہاں نہیں رہتا اس کو منفی سمجھتا ہے۔ اور یہ جو طول البلد ہے، طول البلد یہ خط گرینچ اس وقت آپ کے سامنے ہے، تو اس کے مشرق میں 180 درجات، یہ 180 درجے تک مشرق کی طرف درجات ہیں، یعنی ہر 15 درجے کے بعد ایک خط بناتے جائیں اور 180 درجے پر پہنچ جائیں، اور مغرب کی طرف بھی اسی طرح جاتے جائیے اور 180 پر پہنچے، تو 180 درجے شرقن اور 180 درجے غربن۔ یہ فاصلہ ہے خط گرینچ سے، اور خط گرینچ کے متعلق بتایا تھا کہ وہ لندن میں ہے۔ خطوط کے متعلق کافی ساری بات ہماری پہلے گزر گئی ہے، آج سرسری خاکہ سر پیش کرنا تھا۔ مزید تفصیلات سوال کے بعد ہی ممکن ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو ضروری ہو اور میں عرض نہیں کر سکا، تو دوست احباب سوال فرما دیں گے، ہم عرض کر لیں گے۔ اتنی بات ہے کہ یہ ہے خط گرینچ کا علاقہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خط گرینچ۔ اس سے مشرق کی طرف 180 درجات ہیں، مغرب کی طرف 180 درجات ہے، اور درمیان میں یہ جو پٹی ہے یہی 0 طول البلد ہے۔ پوری دنیا کا مرکز شرقن غربن، پوری دنیا کا مرکز یہی علاقہ ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ خط جو گزرتا کدھر سے ہے، گرینچ کے محلے سے جو لندن میں ہے۔ لندن، یہ لندن کا علاقہ ہے، اس کے اندر سے یہ خط گزرتا ہے 0 طول البلد کا۔ خط تاریخ آپ کے سامنے ہے اس وقت، خط تاریخ، زمین کی گردش، اور سورج ادھر سے مغرب کی مشرق کی طرف آ رہا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ خط تاریخ کے اندر یہ نشانی لگائی ہے، اس کے درمیان اگر آدمی رہے گا تو وہ 2 تاریخوں میں رہ رہا ہے، اور ایک پاؤں دائیں طرف دوسرا پاؤں طرف بائیں طرف رکھے گا تو بھی 2 تاریخوں میں ہے۔ تو یہ وہ بورڈ لگا ہے جہاں جسے خط تاریخ کا علاقہ کہا جاتا ہے، اس میں قطب شمالی، قطبوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ شمالی قطب سے عموماً جغرافیائی شمالی قطب مراد لی جاتی ہے۔ قطب کس کو کہتے ہیں؟ آخری کونے کو، جو شمال کی طرف ہے زمین کا آخری کونا، اور جو زمین کی طرف ہے آخری کونا، وہ قطب کہلاتا ہے۔
اور قطب کئی قسم پر ہیں، ایک جغرافیائی قطب ہے اور ایک مقناطیسی قطب ہے اور ایک سماوی قطب ہے۔ یہ تین بڑی قسمیں ہیں، جغرافیائی، مقناطیسی اور سماوی۔ پھر جغرافیائی قطب دو قسم پر ہے، شمالی اور جنوبی، اور سماوی قطب بھی دو قسم پر ہے، شمالی اور جنوبی۔ مقناطیسی قطب کی بھی یہی صورت ہے، اور بعید ترین قطب شمالی یہ قطب کی قسم ہے، یہ زمین ہے، یہ اس کا شمالی قطب ہے، اور اس کے بالکل جنوب میں آخری کونا جنوبی قطب ہے۔ شمالی قطب، جنوبی قطب، 0 درجہ عرض البلد یہ خط استوا ہے۔ اس خط استوا سے 90 درجے شمال کی طرف جائیے تو آپ کہاں پہنچ گئے جی؟ قطب شمالی میں، جغرافیائی قطب شمالی میں۔ اور اسی خط استوا سے جنوب کی طرف جائیے، 0 عرض البلد، خط استوا دونوں نام ہے اس کے، جنوب تک پہنچ جائیے تو یہ قطب جنوبی ہے، اور جغرافیائی قطب جنوبی ہے، جغرافیائی۔ یہ آپ اس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں قطب کا، کہ آخری اس نقطے پر پہنچیں گے تو شمال کی طرف اسی طرح کا نقطہ وہ قطب شمالی کا، یعنی جغرافیائی قطب شمالی ہے وہ، اور اگر جنوب کی طرف ہے تو جنوبی جغرافیائی قطب، یعنی جغرافیائی قطب جنوبی، یہ جغرافیائی قطب شمالی ہے۔ سمندری برف پر جرمن سوئس مہم کا عارضی ریسرچ اسٹیشن ہے۔ 16 اپریل 1990 کو 90 درجے پر لینڈنگ سائٹ پر ڈرنک نے برف کی اوسط موٹائی 2.5 میٹر ظاہر کی۔ یہ اتنی برف کی موٹائی ہے، اور اس جگہ پر انہوں نے جہاز اتارا تھا، یا اپنا خلائی جہاز اتارا تھا جو ان کا طیارہ تھا۔ یہ 90 درجے شمالی ہے، N 90، N کے ساتھ آگے 0، یہ 0 نہیں، یہ درجے کی علامت ہے، 90 درجے قطب شمال کے اوپر یہ علاقہ جو ہے یہ قطب شمالی ہے۔ زمین کا آخری کونا شمال کی طرف، جہاں 6 مہینے دن ہو اور 6 مہینے رات ہو۔ قطب شمالی قطب کے قریب ناروے میں آدھی رات کو سورج نکلا ہے، آدھی رات کو سورج نظر آ رہا ہے، 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات جو ہے۔ تو کیونکہ ہم نے جغرافیہ پڑھنا ہے، لیکن چند ضروری چیزیں فلکیات کی بھی سمجھنی ہے، ان ضروری چیزوں کو ایک نظر سے اب ہم دہراتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سر یہ آدھی رات کو سورج کیسے نکلے؟ اس اعتبار سے، اس علاقے کے اعتبار سے آدھی رات کا اندازہ لگایا جائے گا۔ کے اعتبار سے رات کا جی جی، سورج وہاں ڈوبتا نہیں ہے، 6 مہینے سورج نظر آتا ہے، دن ہی رہتا ہے۔ ہاں جی، دن کا سما رہتا ہے، دن نہیں رہتا، اور 6 مہینے رات کا سما رہتا ہے۔ اب سورج اس وقت خط استوا سے جنوب کی طرف چلا گیا 21 ستمبر کو، تو اب یہ جو شمالی علاقے ہیں یہ 6 مہینے کی رات کا ماحول بنا چکے ہیں، 6 مہینے تک رات رہے گی۔ وہاں پر نمازوں کے اوقات پہ وہ وہاں کے حساب لگائیں گے وہاں کے علماء کرام۔ یہ چند ضروری اصطلاحات ہیں جو ہمارے دوستوں کی نظر سے گزرنی چاہیے، اکثر تو معلوم ہوں گی ان کو یہ چیزیں، جو ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ نقطہ اور خط اور شعاع اور قطع خط اور ہم خط غیر ہم خط، ان میں نقطہ ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ نقطے کو اب اگلی نشست میں، یعنی ایک مرحلے میں پڑھتے ہیں، ایک درجاتی نظام آ رہا ہے۔ تو نقطہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، کوئی بھی شکل ہو اس کی بنیاد نقطے سے
शुरू होती है। नुक्ता, नुक्ते को कहा जाता है डॉट, पॉइंट भी कहते हैं। तो हम किसी भी किसी चीज़ का महल वक़ूअ मालूम करते हो ना, तो उसके लिए नुक्ता दरकार होता है। नुक्ता लगाएंगे हम वहाँ, और उस नुक्ते से हम भी किसी नुक्ते पर होंगे, तो बुनियादी चीज़ नुक्ता है। फिर उस नुक्ते से शक्लें बनती हैं। अगर शक्ल खत की शक्ल में हो, यानी उसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, तो ये नुक्तों का सेट है और ख़त कहलाता है। और अगर नुक्तों का सेट हो, लंबाई और चौड़ाई रखता हो, गहराई अपने अंदर नहीं रखता, तो इसे सतह कहा जाता है, ख़त और सतह। और अगर उसके अंदर मोटाई भी हो, नुक्तों का ऐसा सेट, तो उसको फिर कहा जाता है जिस्म, बॉडी। अब नुक्तों का सेट, तो खतूत के बारे में ये उसूल हमारे सामने होने चाहिए कि ख़त कहते हैं जिसके लिए ये आपके सामने ख़त की शक्ल है, ये ख़त है। ख़त का सिरा नहीं होता रियाजीदानों के यहाँ। ख़त की कोई इंतहा नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, कोई सिरा उसका नहीं है। इसको कहते हैं ख़त। लेकिन अगर उसकी इब्तिदा मुतय्यन हो जाए और इंतहा मुतय्यन न हो, मुतय्यन होने न होने का इशारा ये हो रहा है, ये देखें अलिफ और ये बा एक ख़त है। अलिफ की तरफ भी तीर का निशान है, बा की तरफ भी तीर का निशान है। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि इसने ख़त्म नहीं होना, किसी जगह जाकर रुकना नहीं है। फिर ये ख़त अगर इसके लिए कोई इब्तिदाई जगह मुतय्यन हो जाए, मसलन हम एक जगह को इब्तिदा फ़र्ज कर लेते हैं और दूसरी जगह को इंतहा फ़र्ज कर लेते हैं। तो इब्तिदा मसलन ये जगह है, इसको हम फ़र्ज कर लेते हैं इब्तिदा ये। तो इस इब्तिदा की वजह से ये ख़त जिसका की इब्तिदा मुतय्यन है, ये इब्तिदा है और आगे जा रहा है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। ये उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसको कहा जाता है शुआ। शुआ की इब्तिदा मुतय्यन होती है, इंतहा नहीं होती। यह है शुआ। हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जोग्राफिया में, ख़त का तस्वुर, नुक्ता और ख़त। और अगर उसका अव्वल और आखिर दोनों मुतय्यन हो, मसलन यहाँ से ये ख़त शुरू हो गया, ये जहाँ निशान लगा है, और इधर आकर ख़त्म हो गया ये, तो इसको कहा जाता है क़िताए ख़त। क़िताए ख़त में आखिर और दाएं बाएं, यानी ख़त के अव्वल और आखिर में तीर का निशान नहीं होता। एक तरफ तीर का निशान है तो शुआ, दोनों तरफ तीर का निशान है तो ख़त, एक तरफ भी तीर का निशान नहीं है तो यह है क़िताए ख़त, ख़त का टुकड़ा। और हमें ज़्यादा ज़रूरत इस क़िताए ख़त की पड़ती है, इस पर हमारी बात से ज़्यादा चलेगी। तो क़िताए ख़त और ख़त हम समझ गए, क़िताए ख़त भी समझ गए, शुआ भी समझ गए। शुआ, इसके बाद हम ख़त, गैर हम ख़त, यानी नुक्ता, ख़त, शुआ, क़िताए ख़त तो हम समझ गए। हम ख़त और गैर हम ख़त को समझते हैं, फिर ज़ाविये की तरफ बढ़ते हैं। ये दो खतूत हैं, अलिफ और बा और जीम और दाल। ये अलिफ और दाल का ख़त है। ये अलिफ और बा, ये एक ख़त है, और दूसरी तरफ ये जीम और दाल एक ख़त है। ये जीम और दाल, ये ख़त, ख़त के एक तरफ एक हर्फ लिखेंगे नाम रखते वक्त, दूसरी तरफ दूसरा। लेकिन ख़त अलिफ बा हो और ख़त जीम और दाल हो, इनमें यूं समझ ले मुतवाज़ी खतूत हैं। दो बिल्कुल मुतवाज़ी खतूत है, बराबर के फासले पर हैं, अव्वल से लेकर आखिर तक। तो कोई हद नहीं है और दो मुतवाज़ी खतूत चल रहे हैं, जैसे रेल की पटड़ी के दो मुतवाज़ी खतूत होते हैं, इनको कहा जाता है मुतवाज़ी खतूत। तो ये आपके सामने मुतवाज़ी खतूत की एक शक्ल आ गई।
ये दायरा दायरा जो है ना, गोल दायरा, ये दरमियान में दायरे के अंदर एक मरकज होता है और मरकज से चारों तरफ नुक्तों के सेट, नुक्ते का एक बड़ा सेट होता है, नुक्तों का एक बड़ा सेट, जैसे दायरा कहा जाता है। तो दायरे का मतलब होता है ये दायरा है, मसलन ये देख रहे हैं आप, ये गोल ऐसे दायरा है, और इस गोल दायरे का मरकज ये है। प्रकार की मदद से यहाँ आप सलाख लगा दें और पेंसिल के जरिए से ऐसे घुमाएं और गोल दायरा बना दें, तो इस मरकज से इस दायरे के हर हर नुक्ते का फासला बराबर है। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वही फासला यहाँ से यहाँ तक है, सीधा फासला यहाँ से इस कोने तक। और जो फासला इन दोनों के दरमियान है वही फासला इस नुक्ते से इस कोने तक है, और वही फासला तमाम अतराफ तक है, ये बराबर के फासले पर। तो नुक्तों का वो सेट जो किसी मरकजी नुक्ते से हम फासला हों, इसको कहा जाता है दायरा। नुक्तों का सेट है, शक्ल है ये, और इस शक्ल, नुक्तों का जो ये शक्ल है, इसके तमाम नुक्ते उसके मरकज से बराबर का फासला रखते हैं। ये मरकजी नुक्ता और ये हर हर जानिब में एक एक नुक्ता है, तो हर नुक्ते के साथ बराबर का फासला है उसका, उनका मरकजी नुक्ते का, या और ये जो गोल दायरा है इसको फिर मुहीत कहते हैं। मुहीत, ये है मुहीत। और ये जो मरकजी नुक्ता है जिससे बराबर का फासला है चारों तरफ के नुक्तों का, उसे कहा जाता है मरकज। मरकज, ये है मरकज और ये है मुहीत। और मरकज से और मुहीत तक के दरमियान के फासले का नाम होता है रदास। ये आप देख रहे हैं, ये रदास लिखा हुआ है, ये है रदास। और अगर दो नुक्तों को मिलाने वाला खत है, एक नुक्ता मसलन दायरे का ये है और दूसरा नुक्ता ये है, ये दो नुक्ते हैं, इनको मिलाने के लिए जो खत इस्तेमाल होगा, दो नुक्तों को आपस में मिलाने के लिए ये खत इस्तेमाल हुआ, ये, तो ये जो खत है, इस खत को कहा जाता है आ, वतर। वतर, ये इस तरह लिखते हैं, वतर, ये खत है वतर, ये खत वतर कहलाता है। दो नुक्तों को, कोई भी दो नुक्तों को मिलाने वाला खत, ये देखें, ये दो नुक्तों को मिलाया, इसी तरह इन दो नुक्तों को मिलाया, दो नुक्ते, कहीं से भी दो नुक्ते, यहाँ से दो नुक्ते आपस में मिला दिए, तो दो नुक्तों को मिलाने वाला खत वतर कहलाता है। लेकिन वही खत अगर मरकज से गुजरे, वो वतर जो मरकज से गुजरे, ये देखे ना, अब ये मरकज से आके गुजर रहा है, ये अब किसी भी जानिब गुजरे, शिमालन जुनूबन गुजरे, यानी दाएं बाएं गुजरे, जिस तरफ से गुजरे, तो इस खत को कहा जाता है फिर कुतर। मसलन ये एक नुक्ता है, इससे खत आया और गुजरते गुजरते ये जो मरकज है इससे गुजरा और जाकर इस कोने तक पहुंचा, इसको कहा जाता है कुतर। ये जो मरकज से दो नुक्तों को मिलाने वाला खत, मुहीत के दो नुक्तों को मिलाने वाला खत जो मरकज से गुजर जाए, उसको कहा जाता है कुतर। मुहीत के दो नुक्तों को मिलाने वाला वो खत जो मरकज से गुजर जाए वो कहलाता है कुतर। तो ये आपके सामने कुतर की एक मिसाल है। और कुतर कितने हो सकते हैं? हजारों हो सकते हैं। दो नुक्तों को मिलाओ और मरकज से गुजारो, ये मरकज है, इस दो नुक्तों को किसी भी जानिब, इधर से दो नुक्ते मिलाओ, ये कुतर है। इधर से मिलाया, अगर यूं मिलाया ऐसे मरकज से गुजार कर, तो ये भी कुतर है। अगर इस तरफ से मिलाएं हम लेकिन मरकज से गुजारें तो कुतर है। मरकज से गुजरने वाला खत जो दायरे के दो नुक्तों को आपस में मिलाता हो वो कुतर कहलाता है। और दायरे के मरकज से मुहीत तक का फासिला, यानी मरकज को मुहीत के नुक्ते के साथ मिलाए, इसको कहा जाता है रदास। अभी आप देख रहे हैं ये रदास आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हम। ये आप देख रहे हैं, इस तरफ ये वतर और ये कुतर। और मरकजी वतर जो है ना, मरकजी वतर को ये कुतर कहते हैं जो मरकज से गुजरे। तो ये है, ये मरकजी वतर, तो ये है कुतर की मिसाल और कुतर की निशानी। तो किसी भी गोल दायरे में मरकज से गुजरने वाला खत
جو دو نقطوں کو ملاتا ہو اس کو کہا جاتا ہے قطر. لیکن دو نقطے جو ہے نا وہ محیط کے نقطے ہیں. مثلا یہ ایک نقطہ ہے، اس کو اور دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کو ملایا اور وہ خط یہاں سے گزرا، یہاں سے مرکز سے گزرا، تو یہ کہلاتا ہے قطر. اور اگر اس نقطے کو لے کر مرکز تک کا فاصلہ ہے، یہاں سے یہاں تک، تو اس کو کہا جاتا ہے رداس. رداس ہے کہ مرکز سے محیط تک کا فاصلہ، اور قطر ہے محیط کے دو نقطوں کا فاصلہ جس کا جو خط ہے وہ مرکز سے گزر جائے. تو اس دائرے کو انشاءاللہ سمجھ گئے ہیں ہم. محیط، قطر، رداس، مرکز، یہ ساری اصطلاحات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوں گی.